الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. حضرات محترم، ان آیات میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. جس طرح کہ ہم سورۃ آل عمران کے شروع سے یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ اہل کتاب کی مذمت کر رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے ہیں. اتنی غلطیوں کی نشاندہی اور حتیٰ کہ ان پہ لعنت تک کا ذکر ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات میں ایک سبق دیا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی صفت ہو، چاہے وہ دشمن کیوں نہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں اہل کتاب میں سے بعض لوگ، دو قسم کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب میں کچھ ایسے دیانتدار لوگ ہیں، اگر آپ انہیں ایک خزانہ بھی دے دیں تو یہ واپس لوٹائیں گے. یعنی تمہارے ساتھ کوئی بددیانتی کا معاملہ نہیں کریں گے، جو بھی ہے واپس لوٹائیں گے. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عمومی طور پہ ہمارے اندر یہ تصور ہے یا ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے دیانتدار ہیں. ہر معاشرے میں دیانتدار بھی ہوتے ہیں، بددیانت بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ان کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں ایسے ہیں جنہیں ایک خزانہ بھی دے دیا جائے تو وہ واپس لوٹائیں گے. لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. ان میں سے ایسے بھی بددیانت ہیں، ایک دینار بھی انہیں دے دو تو واپس نہیں کریں گے. یہ ہر معاشرے کے اندر ایسا ہے. اور جو نہیں واپس کرتے وہ جواز کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ جواز یہ کہتے ہیں وَمِنْ اللہ اکبر ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. اگر ان پڑھ لوگوں کے، یعنی وہ مسلمانوں کو ان پڑھ کہتے ہیں، ان ان پڑھوں کے پیسے ہم مار لیں تو اللہ کے ہاں ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی. آج مسلمانوں کا ذہن بھی یہ ہے. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو غیر ممالک میں جا کے وہاں فراڈ کر کے بھاگ آتے ہیں اور اس تصور کے ساتھ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے تو کافروں کے ساتھ ایسا کیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ ہے. اہل مکہ نے کون سی تکلیف تھی جو رسول اللہ کو نہیں دی تھی؟ لیکن جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا علی ہم رات کو نکل رہے ہیں، آپ میرے بستر پہ لیٹو، جب صبح ہوگی تو جن کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں انہیں لوٹا کے واپس آنا. اب یہاں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کا مال چھین لیا، سارا کچھ کر لیا، اب ہمارے لیے ان کا مال حلال ہے. تو نبی کریم نے کہا نہیں، ان کی امانتیں انہیں لوٹا کے واپس آنا. تو آج ہم جو ذہن بنا ہوا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے. اور صرف کفار کا مال اس وقت لینا جائز ہے جب انسان حالت جنگ میں ہو
اور وہاں اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے تو پھر ان کا مال غنیمت لوٹ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک امن والا شہر، امن والا ملک ہو جہاں آپ بھی چلے جائیں، وہ بھی آ جائیں، آپ کو وہ کوئی تکلیف نہیں دیتے تو پھر آپ ان کا مال لوٹیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ان کو بھی یہی بات اللہ نے سمجھائی کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، یہ جو کہتے ہیں نا اگر ہم نے ان کا مال رکھ لیا تو ہم پہ اللہ نے کوئی باز پرس نہیں کرنی، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ ایسی بات ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کہتے ہیں۔ اللہ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ دوسرے کا مال کھا جاؤ، کبھی کسی کو نہیں کہا کہ بددیانتی کرو، جبکہ ایک دیندار کی تو فطرت ہی ایماندار ہے۔ نبی کریم بلکہ اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، جب مسلمان تاجر کسی منڈی میں جاتے ہیں تو لوگ سب لوگوں کو چھوڑ کے ان کے پاس آ کے مال خریدتے ہیں، کہتے کہ ان کا یہ بہت دیانتدار لوگ ہیں، یہ بہت خیر خواہی کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے مال خریدنا ہے تو ان سے خریدو۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ الیاذ باللہ۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے کہ جنہوں نے اعتماد کر کے دوسروں کو مال دیا، خریداری کی اور سودے دیے، اور لینے والوں نے انہیں کنگال کر کے رکھ دیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دینے والا شرمندہ ہوتا تھا، چہرہ نہیں دکھاتا تھا کہ میں نے ان کے دینا ہے، اور آج کیفیت یہ ہے کہ لینے والا گھبراتا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ یہ مکر جائے گا۔ یہ کیفیت بنی ہوئی ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو اتنی دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں اللہ کی عدالت میں جواب نہیں دینا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہر معاشرے میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی اتنے دیانتدار لوگ ہیں۔ بلکہ چند دن پہلے ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور، اس نے کروڑوں ڈالر کا سونا واپس کر دیا دبئی کے اندر، حالانکہ اس پہ کوئی جو ہے اسٹیمپ نہیں لگی ہوئی تھی۔ ایسی بات نہیں کہ سب لوگ بددیانت نہیں ہوتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، نہ سارے کے سارے دیانتدار ہیں، نہ سارے کے سارے بددیانت ہیں۔ اللہ ہمیں بھی دیانتدار بنائے، کیونکہ اللہ نے کافر کی بھی صفت کی ہے، اس کی تعریف کی ہے اپنے قرآن میں۔ کن کی؟ جنہوں نے دیانتداری کی، اور ان کی بد تعریفی ہے جو بددیانتی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 75 ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ایک خزانہ بھی ان کے پاس آپ امانت رکھتے تو واپس لوٹائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں ایسے بھی ہیں ایک دینار بھی دو تو نہیں دیں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اگر آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح کے بعض لوگوں سے لینا، کہتے ہیں دینا دانائی اور لینا حکمت، دینا دلیری اور لینا حکمت۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے کہ لڑائی نہ کی جائے اس سے، اور یہ بھی نہیں کہ بندہ خوف زدہ ہو کے گھر بیٹھ جائے، تقاضا کرتا رہے، یہ ہے سر پہ کھڑا ہونا۔ جب انسان تقاضا کرتا رہتا ہے تو کبھی تو شرم آ جائے گی۔ تو یہ کہا کہ ایک دینار بھی ہو تو جب تک اس کے سر پہ نہیں کھڑے ہوں گے وہ نہیں دیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اور جواز کیا تلاش کرتے ہیں کہ ان ان پڑھوں کا مال کھا لیں تو اللہ کے ہاں ہمیں کوئی پوچھنا ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بھلا وہ شخص جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، لینے دینے کے معاملے میں اپنا عہد پورا کرتا ہے، واتقا، اور اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے،
فإن اللہ یحب المتقین، اللہ ایسے ہی متقیوں سے محبت کرتے ہیں، جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن عزیز میں سورۃ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو، اور عہد کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ نمبر 1 اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 علامتیں ہوں وہ شخص جو ہے سمجھ لو منافق ہے۔ ایک حدیث میں 4تھی نشانی بھی فرمائی کہ اگر وہ جھگڑتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے، اگر 4تھی نشانی بھی دیکھ لو تو پکا منافق ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ، چاہے وہ سیاسی ہے یا مذہبی یا ویسے باہم معاملات ہیں، چھوٹے سے کلیش پہ اتنی گندی غلیظ گالیاں، ایک اتنی بری زبان بولتے ہیں العیاذ باللہ، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تو پسند ان کو کرتے ہیں، بھلا کیوں نہیں، ومن اوفی بعہدہ، جو اپنے عہد کو پورا کرے، واتقا، اور اللہ سے ڈرے، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ ایسے ہی متقین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل میں بھی تقوی پیدا فرما دے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنی قسموں کو بیچتے ہیں۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو اس کے متعلق آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر